السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون. واطيعوا الله واطيعوا الرسول واحذروا فان توليتم فاعلموا انما على رسولنا البلاغ المبين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا واللہ يحب المحسنین. محترم سامعین کرام، سورۃ المائدہ سورہ نمبر 5 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 90، 91، 92، 93 یعنی 90، 91، 92، 93 یہ چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. سامعین کرام، ان آیتوں کے اندر خاص طور سے شراب کو کمپلیٹلی حرام قرار دیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، بے شک شراب، جوا، آستانے اور فال کے تیر یہ سب کے سب ناپاک اور شیطان کے اعمال میں سے ہیں. فاجتنبوه لہذا اس سے بچو. یعنی یہاں پر فاجتنبوه کا جو لفظ ہے بچو، یہی اس بات کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ شراب کمپلیٹلی حرام ہو گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فاجتنبوا، ان سے بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. سامعین کرام، ایک بات یاد رکھیے، شراب کے بارے میں اس قرآن کریم کے اندر بتدریج مرحلہ وار 3 بار احکام نازل ہوئے. اس سلسلے میں ایک حدیث ہے جس کو امام احمد رحمہ اللہ اپنی مسند احمد کے اندر روایت کرتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ شراب کے بارے میں 3 مرتبہ حکم نازل ہوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو اس وقت لوگ شراب پیا کرتے تھے. عرب کے اندر شراب کا جو معاملہ تھا وہ شراب عرب کے لوگوں کے بالکل گھٹی میں پلا ہوا تھا، بالکل رگ رگ میں شراب گھسا ہوا تھا. شراب ان کے لیے پانی پینے جیسا تھا. سامعین اکرام، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب اور جوا کے بارے میں پوچھا کہ شراب اور جوا یہاں کے لوگ کھیلتے ہیں، شراب پیتے ہیں، اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ البقرہ آیت نمبر 219 نازل فرمائی. اللہ نے فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے شراب اور جوا کے بارے میں پوچھتے ہیں. قل، آپ ان سے کہہ دیجئے، فیہما اسم کبیر، شراب اور جوا میں بہت بڑا گناہ ہے. ومنافع للناس، لیکن اس میں تھوڑا فائدہ بھی ہے. فائدہ کیا ہے؟ جوا کھیلتا ہے تو تھوڑا پیسہ آ جاتا ہے، شراب بیچتا ہے تو تھوڑے پیسے آتے ہیں، لیکن گناہ بہت بڑا ہے. لوگوں نے کہا کہ شراب ہمارے لیے حرام نہیں ہوا ہے کیونکہ اللہ نے کہا کہ اس میں فائدہ ہے. لوگ اس کے بعد بھی شراب پینا شروع کر دیا اور شراب پیتے رہے. اچانک اتفاق سے ایک روز ایک مہاجر صحابی اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھایا، اور جب نماز پڑھایا تو انہوں نے قرأت کو گڈمٹ کر دیا. یعنی پڑھنا کچھ چاہیے تھا قرآن کی آیت، اور اس میں کچھ ملا کر کے پڑھ دیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ النساء آیت نمبر 43 نازل فرمائی اور کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون. یعنی لوگوں، نشے کی حالت میں اس وقت تک نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ تم کچھ جو بولتے ہو وہ خود تم سمجھنے نہ لگو. تو اس کے بعد بھی لوگوں نے شراب جاری رکھا، لیکن احتیاط یہ کیا کہ جب تک نشے کی حالت میں ہوتے تھے نماز کے قریب نہیں جاتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے. تو بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 90، 91، 92، 93 یہ 3-4 آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر کہا ہے کہ شراب جو ہے، شراب کے ذریعے سے اور جوا کے ذریعے سے شیطان تم لوگوں کے درمیان
بغض و عداوت اور دشمنی ڈالنا چاہتا ہے، لہذا تم لوگ شراب سے باز آتے ہو کہ نہیں آتے ہو، جوا سے باز آتے ہو کہ نہیں آتے ہو؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ باز آ گئے، ہم لوگ باز آ گئے، اب ہم لوگ شراب اور جوا، نہ شراب پیئیں گے اور نہ جوا کھیلیں گے۔ ایک ہی بار میں لوگوں نے فوراً سے توبہ کر دیا۔ محترم سامعین کرام، لیکن کچھ لوگ، حدیث کے الفاظ ہیں کہ کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شراب تو آج حرام قرار دیا گیا ہے، لیکن بہت سارے لوگ جو جنگوں میں شہید ہو گئے اور بستروں پر مر گئے، وہ لوگ اپنے زمانے میں شراب پیتے تھے اور جوا کھیلتے تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کے اندر شراب کو اور جوا کو ناپاکی اور شیطان کے اعمال بتلائے ہیں۔ ان لوگوں کا کیا ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 93 نازل فرمائی، جس میں اللہ نے کہا لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا، جو لوگ ایمان والے اور نیک اعمال کرنے والے، انہوں نے جو کچھ پہلے کھایا، پہلے پیا، اب اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں، یعنی جو پہلے پی چکے اب ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد صحابہ کرام سے کہا کہ جس طرح سے تمہارے اوپر شراب کو حرام قرار دیا گیا اور تم نے اس کو چھوڑ دیا، اگر ان لوگوں کے زمانے میں بھی حرام قرار دیا گیا ہوتا تو وہ لوگ بھی چھوڑ دیتے تھے۔ تو یہ شراب کے تعلق سے اس سلسلے میں اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں، لیکن سمجھنے کے لیے اتنی ساری بات کافی ہے کہ شراب کو 3 مرحلے میں بین کیا گیا۔ محترم سامعین کرام، یہ جو شراب ہے یہ شریعت کے اندر بہت ہی زیادہ حرام ہے، بہت زیادہ۔ اس کی سنگینی کو اگر سمجھنا ہے کہ یہ شراب کس قدر حرام ہے، شریعت میں یہ کتنی ناپسندیدہ چیز ہے، کتنی خبیث اور کتنی بدترین چیز ہے، اگر اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ایک حدیث سنیے۔ حدیث ہے مسند احمد کی، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب کے اوپر 10 وجہوں سے لعنت کی گئی ہے۔ شراب کے اوپر نمبر 1، شراب بعینہ خود ملعون ہے، اس لیے اس پر لعنت کی گئی۔ نمبر 2، شراب کو پینے والا، یہ بھی ملعون ہے۔ شراب پلانے والا، یہ بھی ملعون ہے۔ شراب نچوڑنے والا، یہ بھی ملعون ہے۔ شراب جس کے لیے نچوڑا جائے، یہ بھی ملعون ہے۔ شراب کو خریدنے والا، وہ بھی ملعون ہے۔ شراب کو بیچنے والا، وہ بھی ملعون ہے۔ شراب کو اٹھا کر کے لے جانے والا، ابھی شراب ہے نا، کوئی کہ ذرا وہاں پر رکھ دو شراب، اٹھایا ہم نے اور اٹھا کر کے اس جگہ پہ رکھا، اس کو لے جانے والا بھی ملعون ہے، اس کے اوپر بھی لعنت۔ اور جس کے لیے شراب کو لے جایا جا رہا ہے اٹھا کر کے، وہ بھی ملعون ہے، اور شراب کی قیمت بھی ملعون ہے۔ یہ 10 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے شراب اور شراب سے ریلیٹڈ جو لوگ بھی ہیں ان کے اوپر لعنت کی گئی ہے۔ اب سوچ سکتے ہیں کہ شراب کتنا شریعت کے اندر جو ہے بدترین اور انتہائی ناپسندیدہ چیز ہے۔ محترم سامعین کرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اگر کوئی آدمی دنیا کی زندگی میں شراب پیتا ہے اور وہ توبہ نہیں کرتا ہے تو قیامت کے دن جو جنت کے اندر عمدہ، پاکیزہ اور نفیس شراب ملنے والا ہے، اس سے وہ محروم ہو جائے گا۔ شراب، یہ جو شراب ہے یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے، اس لیے اس کو ام الخبائث کہا گیا ہے۔ کیا کہا گیا ہے؟ ام الخبائث، تمام خباثتوں کی جڑ۔ اس سلسلے میں ایک حدیث ہے، ایک روایت ہے، جس روایت کو امام بیہقی نے اپنی کتاب السنن الکبریٰ، کتاب الاشربہ والحد فیہا، باب ما جاء فی تحریم الخمر کے اندر روایت کرتے ہیں کہ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھو شراب سے بچو، دیکھو شراب سے بچو کیونکہ یہ ام الخبائث ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پرانے زمانے میں ایک بہت ہی عبادت گزار آدمی رہتے تھے، بہت ہی عبادت گزار، وہ لوگوں سے الگ تھلگ رہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ ایک بدکار عورت کا ان کے اوپر دل آ گیا، اس نے اپنی باندی کو، اپنی لونڈی کو بھیجا کہ جاؤ ان کو بلانا اور کہنا کہ ایک گواہی کے سلسلے میں آپ کی ضرورت ہے، آپ چلیے۔ گیا، کہا کہ گواہی کے سلسلے میں ضرورت ہے، چلیے، چلے گئے ساتھ میں۔ جب گھر کے اندر گھسے تو جس دروازے سے گھستے تھے اس دروازے کو بند کر دیتی تھی وہ لونڈی، یہاں تک کہ وہ اس کمرے میں پہنچے جس میں وہ خوبصورت عورت تھی، وہاں پر شراب کا ایک بوتل بھی تھا اور ایک لڑکا بھی تھا، بچہ۔ اس نے کہا کہ دیکھیے ہم آپ کو گواہی وغیرہ کے لیے نہیں بلائے ہیں، ہم آپ کو اس لیے بلائیں کہ آپ ہمارے ساتھ منہ کالا کیجیے۔ اگر آپ ہمارے ساتھ منہ کالا نہیں کریں گے تو آپ کے لیے 2 آپشن ہے، یا تو اس لڑکے کو قتل کر دیجئے
یا پھر شراب پی لیجئے۔ اب عابد صاحب نے کہا کہ شراب پینا ذرا آسان ہے۔ عابد تھے نا، عالم تو تھے نہیں، کہا کہ شراب پینا آسان ہے، چلو شراب ہی پی لیتے ہیں۔ شراب پی لیا، کہا کہ ٹھیک ہے ایک گلاس شراب دو، شراب پی لیے۔ ایک شراب پیا، ایک جام میں ایک پیالہ جام پیا، شراب پیا تو جو ہے شراب کا نشہ چڑھ گیا، تو کہا کہ ایک اور لاؤ، ایک اور پیا، پھر پیا اور لاسٹ میں اس عورت سے منہ کالا بھی کیا اور اس لڑکے کو قتل بھی کر دیا۔ اسی لیے کہا امیر المومنین عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے کہ شراب سے بچو، کیونکہ ایمان اور شراب ایک انسان کے اندر نہیں رہ سکتا۔ ایمان اور شراب دونوں ایک انسان کے اندر نہیں رہ سکتا۔ اگر ایمان رہے گا تو شراب کو نکالے گا، اور اگر شراب رہے گا تو وہ ایمان کو نکال دے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے اندر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ دیکھو لوگو، دیکھو ایمان والو، شراب، جوا، آستانہ اور فال کے تیر، یہ سارے کے سارے ناپاکی اور شیطانی اعمال ہے۔ فاجتنبوہ، لہذا اس سے بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ سامعین اکرام، اس آیت کریمہ میں المیسر کا مطلب ہوتا ہے جوا۔ المیسر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جوا۔ جوا کہتے ہیں کہ آسانی سے بہت سارے پیسے کو کوئی چیز کھیل کر کے جیت لینا۔ شطرنج ہوتا ہے نا، اس پر بھی بازی لگتی ہے، اور بھی جوئے کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ جوا شریعت کے اندر بھی حرام ہے اور قانوناً بھی حرام ہے، قانوناً بھی حرام ہے جوا۔ لیکن آج کے ڈیٹ میں جوئے کی بہت ساری شکل نکل گئی۔ مثلا لاٹری کھیلتے ہیں نا لوگ، لاٹری 10 روپے کی 20 روپے کی لاٹری لیتے ہیں اور اس میں بہت سارے پیسے جیت لیتے ہیں، اور بہت سارے پیسے کی بربادی بھی ہوتی ہے۔ بعض لوگ لاٹری پوری زندگی کھیلتے کھیلتے جو ہے خود کنگال ہو جاتے ہیں، لیکن ان کو لاٹری لگتی نہیں ہے۔ تو یہ جوا، اس کو جوا کہتے ہیں۔ ویسے ہی انعامی بانڈز ہیں یا اسی بیمہ پالیسی ہے، یہ سارے کے سارے جو ہے جوا ہے، یہ سب شیطانی عمل ہے۔ آیت کریمہ میں آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والانصاب، والانصاب کہتے ہیں آستانہ۔ آستانہ غیر اللہ کے بت کو نصب کرنے کی جگہ، چاہے وہاں پر بت ہو یا نہ ہو، لیکن وہ چیز غیر اللہ کے لیے مخصوص ہے، چاہے وہ مورتی کے لیے ہو، دیوی دیوتا کے لیے ہو، چاہے کسی جو ہے مردے کے لیے ہو، چاہے کسی بزرگ کے لیے ہو، جو جگہ مخصوص کیا جاتا ہے اس کو آستانہ کہتے ہیں۔ یہ بھی یہاں پر جا کر کے جانور ذبح کرنا یا یہاں پر جا کر کے جھکنا، نظر و نیاز ماننا، یہ سب ناپاکی ہے اور شیطانی عمل ہے۔ اور اسی طرح سے الازلام، الازلام جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے فال کا تیر۔ فال کا تیر زمانہ جاہلیت میں ہوا کرتا تھا۔ کیسے ہوتا تھا؟ فال کا تیر اس طرح سے ہوتا تھا کہ بہت سارے تیر ہوتے تھے اور اس کو کسی برتن میں رکھ دیا جاتا تھا۔ تیر کے اوپر لکھا جاتا تھا، کیا لکھا جاتا تھا؟ لکھا جاتا تھا کہ اب کوئی کام کرنا ہے، جیسے سفر کرنا ہے یا جنگ میں جانا ہے یا نکاح کرنا ہے یا کوئی کاروبار کرنا ہے یا کوئی اور کام کرنا ہے، تو بہت سارے تیر کو لیتے تھے۔ کچھ تیروں پر لکھ دیتے تھے کہ میرے رب نے حکم دیا ہے، کچھ تیروں پر لکھ دیتے تھے کہ میرے رب نے حکم نہیں دیا ہے، اور کچھ تیروں پر لکھ دیتے تھے کہ کچھ بھی یعنی اس پر کچھ لکھتے ہی نہیں تھے، خالی، اور ڈال دیتے تھے، اس کو ڈھک دیتے تھے، اندر سے نکالتے تھے۔ اگر تیر پر لکھا ہوتا تھا کہ میرے رب نے حکم دیا ہے، کام کر گزرتے تھے۔ اگر تیر پر یہ لکھا ہوتا تھا کہ میرے رب نے حکم نہیں دیا ہے، وہ کام نہیں کرتے تھے، اور اگر خالی والا تیر نکلتا تھا تو پھر دوبارہ وہی کام کرتے تھے، یعنی دوبارہ وہ عمل کرتے تھے۔ تو اس کو کہتے ہیں الازلام، فال کے تیر۔ اللہ نے کہا کہ یہ تمام کے تمام ناپاکی ہے، شیطانی اعمال ہے، اس سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ بے شک شیطان ان چیزوں کے ذریعے سے، اور خاص طور سے شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے درمیان عداوت اور دشمنی ڈالنا چاہتا ہے، شراب اور جوئے کے ذریعے سے۔ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور ان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو اللہ کے ذکر سے اور نماز سے روکنا چاہتا ہے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو کیا تم لوگ اس سے رکتے ہو؟ تمام کے تمام صحابہ کرام نے کہا کہ ہم رک گئے، اللہ ہم باز آ گئے، اب ہم شراب نہیں پیئیں گے، اب ہم جوا نہیں کھیلیں گے۔ تمام صحابہ کرام نے بہک زبان ہو کر کے کہا۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ، اللہ کی اطاعت کرو، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، رسول کی اطاعت کرو، وَاحْذَرُوا، اور احتیاط برتو، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، کیونکہ اگر تم حق کو معلوم ہونے کے بعد بھی اس سے منہ موڑو گے تو فَاعْلَمُوا، تو جان لو، أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، ہمارے رسول پر صرف یہ ہے کہ تم کھلم کھلا بات پہنچا دے، باقی ماننا یا نہ ماننا تمہارا کام ہے۔ معزز سامعین کرام، ان باتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے آگے کہا
لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا. اب وہ لوگ جو مر گئے یا وہ لوگ جو پہلے کھائے پیے، جو ایمان والے اور نیک عمل کرنے والے جو پہلے پیے شراب وغیرہ، اللہ نے فرمایا کہ ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن شرط کیا ہے؟ اذا متقوا، اب پرہیزگاری اختیار کرنا ہے. وآمنوا وعملوا الصالحات، ایمان پر قائم رہنا ہے اور نیک عمل انجام دینے. ثم اتقوا، پھر پرہیزگاری اختیار کرنی ہے اور ایمان پر قائم رہنا ہے. ثم اتقوا، پھر پرہیزگاری اختیار کرنی ہے. واحسنوا، اور نیک عمل انجام دینا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کرنے والے کو پسند فرماتے ہیں. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جو لوگ، جن لوگوں کو معلوم نہیں تھا کبھی اور انہوں نے کوئی غلط کام کر دیا تو ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن شرط کیا ہے؟ تقوی اختیار کرنا ہے، نیک اعمال پر قائم رہنا ہے، ایمان پر قائم رہنا ہے، تبھی جا کر کے ہمارے گناہ معاف ہوں گے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.